بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نیا عنوان قائم فرمایا۔ تحذیر کے معنی ہوتے ہیں بچنا، ایذا اردو میں بھی کہتے ہیں ایذا تکلیف پہنچانا، صالحین نیک لوگ، ضعفا کمزور، مساکین جو مسکین ہوتے ہیں۔ تب عنوان یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، اسی طرح جو لوگ کمزور ہیں اپنا خود انتقام نہیں لے سکتے، اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مسکین ہیں، جن کی کوئی خاص حیثیت نہیں سمجھی جاتی۔ مالداروں کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، ان کی حیثیت سمجھی جاتی ہیں، بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس قسم کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر انسان کسی بڑے کو اور حاکم کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اپنا انتقام خود لے سکتا ہے۔ کوئی صاحب حیثیت ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، وہ اپنا انتقام خود لے سکتا ہے۔ لیکن جو کمزور ہوتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ خود اپنا انتقام لے نہیں سکتے، وہ دل میں کڑتے رہتے ہیں، اور ان کی دل کی جو آہ نکلتی ہے اور جو ان کو صدمہ پہنچتا ہے، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا کرتے تھے، خاص طور پہ جب کسی کو امیر اور ذمہ دار بنا کر بھیجتے کسی جگہ، فرماتے دیکھو یاد رکھنا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اللہ کے تک پہنچنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس نے ظلم کیا ہے اس پر وبال آئے گا، ابھی آئے گا، دیر سے آئے گا، وہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور وبال آنے سے پہلے اس کو توفیق ہو جائے توبہ کی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال اس مظلوم کو اس کے بدلے میں ضرور ایک بڑا انعام ملے گا، اور ظالم یا سزا پائے گا یا ہدایت پائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آگے آیتیں پیش فرمائی ہیں۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مؤمن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی ایسے عمل کے جو انہوں نے کیا ہو، بغیر ما اکتسبوا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، یا کوئی ان پر زیادتی کرے۔ ایک تو ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، انتقام میں دوسرا شخص اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں، وہ بے قصور ہیں۔ بلا وجہ اور ناحق جب مؤمن مردوں اور عورتوں کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو فقد احتملوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے اپنے ذمے اٹھا لیا بہتان اور بہت اور صریح گناہ۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو جس کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ تکلیف زبانی پہنچائی ہے، اس کی غیبت کی، اس کی برائی کی، اس کو گالی دی، تو بہتان میں آ گیا۔ اس کے بارے میں کہا گیا زبانی تکلیف کو بہتان کے لفظ سے بیان فرما دیا۔ یا تکلیف انسان پہنچاتا ہے تو اس کو عملی طور پر فعل کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کی جس سے اس کو تکلیف پہنچے، زبانی نہیں تھا بلکہ وہ فعل سے تھا، تو اس کو اسم مبینہ میں بیان فرما دیا۔ تو جو بھی، اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں تو عموم ہے، مؤمنین مؤمنات، اور قرآن کریم میں عام طور پر جب مؤمنین مؤمنات بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے مراد کامل مؤمن،
قرآن کریم میں کامل ہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا فمن ثقلت موازینہ تو اچھا وہ اعلیٰ درجے کے کامیاب، من خفت موازینہ تو وہ کفار و مشرکین، اس لیے کہ اس وقت دو ہی عام طور سے جماعتیں ہوتی تھیں، یا اعلیٰ درجے کے مؤمنین یا کفار و مشرکین۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان مانتا ہے تو پوری طرح مانے اور صحیح طور پر اطاعت کرے، نہیں مانتا پھر الگ بات ہے کہ وہ کفر و شرک میں ہو، کہتا بھی ہے کہ میں مانتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں اللہ کے رسول سے، اور پھر نافرمانی بھی کرے، یہ کیسا دعویٰ ہوا؟ تو یہ درمیان والی صورت تو یہ جو ہم لوگوں کی ہوتی ہے، یہ کوئی عجیب سی صورت حال ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حال پر رحم فرماتے ہوئے بعض جگہوں پر ہمارے جیسے لوگوں کو بیان فرما دیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے، کچھ برے اعمال کیے، تو ان کا بھی تذکرہ ایک دو جگہوں پر، چند جگہوں پر آ جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہی بتایا کہ دیکھو مؤمن مردوں اور عورتوں کو جو ایمان والے ہیں، نیک ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے سے بچو۔ ایک تو ہے عام اللہ کی مخلوق جس میں بھی تکلیف، جس کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کو تکلیف سے بچانا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق چاہے جانور ہو، اس کو بھی تکلیف پہنچانا منع ہے، اور اس پر بھی وعیدیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا، اس سے بڑھ کر اس کے اوپر والا درجہ ہے کہ ایمان والوں کو اور نیک لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ جیسے جیسے درجات اوپر جاتے رہیں گے اتنی زیادہ وعید سخت ہوتی چلی جائے گی۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ دوسری آیت پیش فرمائی فاما الیتیم فلا تقہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ والضحیٰ میں، جس میں تفصیل ہے، بس اس آیت کے مفہوم کے حد تک ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ بھی تو کسی زمانے میں یتیم تھے، آپ نے وہ دور دیکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا احساسات ہوتے ہیں، ایک یتیم کو کن چیزوں کی توقعات ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کے بارے میں کیا چیز ذہن میں رکھتا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس وقت ادنا سی بھی کوئی بات کہہ دے تو کیسی دل پر چوٹ لگتی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ ان حالات سے گزرے ہیں۔ تو دیکھیے یتیم کے ساتھ آپ کبھی بھی ایسا معاملہ نہ کیجئے کہ اس پر زیادہ دباؤ ڈال کر، جیسے انسان دوسرے پر قہر اور غلبے کے ساتھ کسی سے بات کرتا ہے، کسی پر غالب آ جاتا ہے، سختی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کو بالکل ماتحت اور مغلوب کی طرح سمجھتا ہے، ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہ کیجیے، اس کو تکلیف ہوگی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے آتا ہے تو ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے ہر چیز کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، کہ مانگنے والا چاہے گھوڑے پر مانگ کر آئے، اس کا بھی تو حق ہے، اس کا بھی تو حق ہے، چاہے وہ گھوڑے پر ہو، کیا پتہ اس کا خود کا نہ ہو۔ آج کل کے لحاظ سے کوئی ظاہری حالت کے لحاظ سے اچھی حالت میں ہے، اور وہ اپنی ضرورت کا احساس، ضرورت کا تذکرہ کرتا ہے، ہم کہیں گے اچھا وہ اس طرح ہے، یہ حالت ہے، یہ ظاہری حالت ہے، یہ ہے، اور پیسے مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے ضرورت مند ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے دینا ہے تو دے دو، تمہیں اپنے ثواب کے لیے چاہیے، تمہیں قلب میں اطمینان ہے تو اور دینا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے تو دے دو، نہیں دینا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ پیسے بھی نہیں دیے اور زبان سے بھی اچھی بات نہ کہی۔ کم سے کم درجے میں اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ اچھے ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے پیسوں کے ذریعے سے، تو اچھا ہم کم از کم اس کو ساتھ، یعنی اچھے الفاظ تو اس کو دے سکتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے کی کوشش کریں، اس کو کچھ کہیں، کچھ سنا دیں، اس کے بجائے ہم اس کو اچھی بات سنا دیں۔ زبان کو تو اتنی حرکت ہوگی، صرف نفس کی بھڑاس نکالنا ہوتا ہے کہ اچھا میں اپنی دل کی بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دوں اور میں اس کو یہ کہہ دوں اور وہ کہہ دوں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ یا تو ہمیں دینا ہے تو دے دیں، نہیں دینا ہے تو اچھی بات کر لیں، اور اچھی بات بھی اگر نہیں کہنی اس سے تو کم سے کم خاموشی ہی اختیار کر لیں، نہ دیا نہ کچھ بولا، چلو ٹھیک ہے، بری بات تو نہ کہیں،
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سختی سے جو نکل جاؤ یہاں سے، کیوں آئے؟ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، تمہاری ظاہری حالت یہ ہے، تمہارے پاس ایسی گاڑی ہے، نہیں، یہ اس کا ہمیں حق نہیں ہے۔ مانگنے والے کے حقوق ہیں، دینے والے کے ذمے دے دو، تمہیں ثواب ملے گا۔ دیکھ لو تمہیں قلب میں اطمینان ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارا اطمینان، قلبی اطمینان تمہیں نفس کی اور بخل کی وجہ سے تمہیں قلب میں اطمینان نہ ہو رہا ہو۔ بہرحال کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر بدگمانی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ عنوان کو اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے، اصل تو ہے نیک لوگ ہوں، کمزور ہوں، مساکین ہوں، ان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے دیکھیں تو گویا کہ عام، جیسے میں نے بتایا کہ تکلیف پہنچانا یہ منع ہے۔ کوئی ایسا عمل انسان نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اپنے اپنے حالات پر ہم خود غور کر سکتے ہیں، اپنے اپنے حالات پر خود غور کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اتنا شور ہو، ان ملکوں میں تو الحمدللہ ویسے بھی ایک سہولت کی چیز یہ ہے کہ کھڑکیاں بند رکھنے کے لوگ عادی ہوتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پڑوسیوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت زور سے میوزک چلاتے ہیں اور پورے محلے والے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ خیر، غیر مسلموں کی بات اپنی جگہ، اخلاق وہ بھی جانتے ہیں، یہ صرف اسلام نہیں سکھاتا، ان کے اخلاق بھی یہ بات سکھاتے ہیں، لیکن کوئی عمل کرے نہ کرے، ہمیں تو کم از کم اخلاق بھی اور ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے، انسانیت بھی اور اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اچھی باتیں اور قرآن بھی چلانا ہے تو قرآن بھی چلانے کے لیے بیان بھی سننا ہے، تو اس طرح نہ ہو کہ کسی کے آرام میں خلل ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں صحابہ مختلف الگ الگ، کوئی یہاں قرآن پڑھ رہا ہے نفل میں، کوئی یہاں نفل میں قرآن پڑھ رہا ہے، نفل میں یہاں قرآن پڑھ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں تراویح بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی، اب تراویح تھی، یہ تہجد جو بھی صحابہ پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، مختلف لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے مختلف حضرات، صحابہ میں تو ماشاءاللہ جذبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے بعض کو بعض سے تکلیف پہنچ جائے اس قرآن پڑھنے میں۔ قرآن پڑھنے میں بھی دیکھو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا خیال رکھو، عام چیزیں تو عام چیز ہو گئی، قرآن پڑھنے میں بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی نیک عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ سامنے سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو، سامنے کوئی ستون ہے، سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، دیوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، ایسی جگہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اچھا کھلی جگہ ہے، مسجد میں گئے، بڑی جگہ ہے، سب سے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیا، اب آگے سے کوئی آیا تو اس کو آگے سے گزرنے میں مشکل ہوگی، یہ بھی منع ہے۔ یہ اصل اس کا تعلق انسان کی سمجھداری سے ہے، انسان کی سمجھداری سے۔ اسلام کو انسان جتنا پہچانتا ہے، جتنی دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے انسان کو خود بخود یہ احساسات آ جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا تعلق کتابیں پڑھنے سے نہیں ہے، کتابیں پڑھنے سے خود بخود یہ چیز نہیں آ جاتی، یہ من جانب اللہ ایک توفیق ہے، سمجھداری ہے، عقل سلیم ہے، جو اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے لکھے بھی کسی کو دے دیں، اور کبھی کبھی خوب پڑھنے لکھنے کے بعد بھی کسی کو وہ نہ دیں، یہ من جانب اللہ ہے۔ ظاہر ہے انسان کی اپنی اختیاری چیز ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بعض بہت کچھ پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے تکلیف ہی کا ذریعہ بنے رہتے ہیں، اس کو تکلیف دے دی، اس کو تکلیف دے دی، اور ہر چیز کے لیے ان کے پاس تعویل ہوگی کہ نہیں یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا۔ کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کو اس صلاحیت دے دیتے ہیں، خاص طور پہ علم کی صلاحیت، تو ہر چیز کا وہ جواب بھی نکال لیتا ہے۔ حرام کو وہ حرام سمجھ کر نہیں استعمال کرے گا، وہ حرام کو حلال کر کے استعمال کرے گا، چاہے دل کہہ رہا ہے نہیں، لیکن اپنی تعویل کر کے اس کو حلال کر کے استعمال کرے گا۔ کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو نہیں میرا حق بنتا ہے، اس میں کوئی جواز کی صورت نکال کے پھر کرے گا، اس لیے کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے حرام کام کیا اور میں حرام کام کر رہا ہوں، اس کو حلال کر کے استعمال کرے گا۔ بہرحال آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں انسان جو بھی کر لے، تو یہ بہرحال یہ بھی ایک سمجھداری کی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دیں کہ ہم اپنے کسی قول سے، کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے ہم راحت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، اور خاص طور پہ
یعنی اس عنوان میں اگرچہ صلحاء وغیرہ کا تذکرہ ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے سبھی آگے کہ ان کو تکلیف پہنچانے سے انسان کوشش کرے کہ بچتا رہے، بلکہ کوشش کرے کہ راحت پہنچائے۔ احادیث تو اس سلسلے میں بہت ہیں، سیاہ ستہ ہی میں تلاش کریں تو کئی روایتیں مل جائیں گی، لیکن بہرحال ہم وہی پڑھ لیتے ہیں جو یہاں پر مذکور ہے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ، احادیث اس سلسلے میں بہت ہیں۔ منها حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الباب قبل هذا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، ان میں سے ایک حدیث تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو ابھی گزشتہ باب میں گزری ہے، جس میں حدیث ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے باب میں یہ تو حدیث گزر چکی ہے، اس عنوان کے لحاظ سے بھی وہ صاف صاف اس عنوان میں بیٹھ جاتی ہے وہ روایت۔ ایک اور حدیث جو پہلے گزر چکی ہے، کافی پہلے گزری ہے، وہ کیا حدیث ہے؟ فرماتے ہیں وَمِنْهَا حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ السابق فی باب ملاطفۃ الیتیم، پیچھے باب گزرا تھا یتیم کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، وہاں پر حدیث گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا یا ابا بکر لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربک، یا ابو بکر اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ کیا روایت تھی اس کو مختصراً پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ کافی پہلے گزری تھی۔ نیچے لکھا ہوا ہے میری کتاب میں کہ یہ حدیث نمبر 261 پیچھے گزری ہے، 261 باب ملاطفۃ الیتیم میں۔ روایت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ روایت ہے عن ابی حبیرۃ عائد بن عمرو المزنی رضی اللہ عنہ وهو من اہل بیعۃ الرضوان، بیعت رضوان نے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں یہ شامل تھے۔ ان ابا سفیان اتی علی سلمان وصہیب وبلال فی نفر، ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، ابو سفیان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے۔ صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا تو مکہ والے آتے تھے، ملاقاتیں بھی ہو جاتی تھیں، کوئی اپنے کام کے لیے آ گیا۔ ابو سفیان مدینہ منورہ آئے تھے تو سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب باہر کے ہیں، سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، بلال حبشی ہیں، یہ حضرات وہاں پر موجود تھے، اور کچھ اور بھی صحابہ تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا، اس لیے کہ ابو سفیان کی طرف سے تو سخت تکلیفیں پہنچتی رہیں، بدر میں، احد میں، احزاب میں تکلیفیں پہنچتی رہیں، تو انہوں نے آپس میں بات کی اس طرح کہ ابو سفیان کے کان میں بھی بات پہنچ جائے۔ کیا کہا؟ اخذت سیوف اللہ من عدو اللہ مأخذها، ما اخذت سیوف اللہ من عدو اللہ مأخذها، کہ اللہ کی تلواریں جہاں ان کو پہنچنا چاہیے وہاں پہنچی نہیں ہے، تلواروں کا حق ادا نہیں ہوا ابھی تک۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابو سفیان ہے اس کے گردن پہ بھی تلوار چلنی چاہیے تھی، ابھی تک چلی نہیں ہے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا ان کو، کہ اچھا اب جب صلح ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اس کے بارے میں اس طرح بات کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے تھے، یہ تو چھوٹے ہیں ان کے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتقولون هذا لشیخ قریش وسیدہم، قریش کے ایک بڑے آدمی، ان کے سردار ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو؟ بس یعنی مناسب طریقہ نہیں ہے، ایک یعنی جو غیر مناسب طریقہ تھا اس کو اس طریقے سے ظاہر فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ اتنی بات ہو گئی بس۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ، یہ صحابہ کا کمال تھا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو بس اب ہر فیصلہ وہ کریں گے، صحیح ہم نے کیا یا غلط ہم نے کیا، جو آپ فرما دیں گے وہ صحیح، جو آپ فرما دیں وہ ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ اس طرح ہوا تھا، انہوں نے اس طرح کہا، میں نے یہ جواب دیا، میری اصلاح یا میری رائے درست تھی، جو میں نے کہا وہ صحیح کیا یا میں نے غلط کیا، ہر چیز ایسے ہی تو سیکھی انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی، فقال یا ابا بکر لعلک اغضبتہم،
لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك، اے ابو بکر شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا، ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ جملہ کہا ہو اور ان کو اس سے ناراضگی ہوئی ہو۔ صحیح کہا غلط کہا وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں جو کیا کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ سلمان فارسی کن قربانیوں کے بعد آئے ہیں، صہیب رومی، بلال حبشی کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، یہ جن کو جو مساکین میں ضعفاء میں آ جاتے ہیں، اولیاء میں بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے اندر۔ تو عنوان میں جو 3 باتیں تھیں تینوں ان میں آ گئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے ان کو ناراض کر دیا، اس لیے کہ دیکھو لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك، اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ان کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ نہیں اس میں نے نہیں وہ ناراض نہیں ہوئے تھے، بس ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہم جیسا کوئی ہو تو اپنے آپ کو تسلی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم نے ناراض کیا، اگر ناراض کیا ہے تو اللہ کو ناراض کر دیا بس۔ اب ہم ایسی جگہ پر کیا کریں؟ نہیں وہ تو ناراض نہیں ہوئے تھے، وہ تو ویسے ہی، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی خیال ہوگا کہ اگر ناراض ہوئے، ناراض نہیں ہوئے تھے، وہ کہاں مجھ سے ناراض ہوں گے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹے ہیں، جو بھی ہم تعویل کر لیں گے اپنے ہمارے کبر کے اعتبار سے ہم اپنے لیے فیصلے کر لیتے ہیں خود ہی۔ وہاں تو یہ چیز نہیں تھی، تھوڑا بھی احتمال ہے، 1% بھی احتمال ہے تو معاملہ صاف کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کے پاس گئے، فقال یا اخوتا اغضبتکم، میرے بھائیوں کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا؟ میں نے جو جملہ کہا تھا اس سے تمہیں ناراضگی تو نہیں ہوئی؟ قالوا لا یغفر اللہ لک یا اخی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے۔ یعنی اگر ایسی کوئی بات ہوئی بھی ہوتی ہماری طرف سے تو معافی ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ یہ ان حضرات کا معاملہ ہوتا تھا۔ بہرحال اس روایت میں تو یہی ہے کہ دیکھو جو ضعفاء، کمزور، مساکین، نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے سے بچا کرو۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ واقعی ان سے کوئی غلطی ہو گئی، ایسا نہیں کہ غلطی نہیں ہوتی، یہ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، جو کچھ ان کی غلطیاں ہوئیں معاف بھی ہو گئیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی۔ لیکن ٹھیک ہے، کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن غلطی ہوتی نہیں، ایسا ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ بلکہ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بڑے کے بارے میں دیکھا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، غور کیا، زیادہ تفصیل میں گئے، گہرائی میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں غلطی ان کی نہیں تھی، ہمارے سمجھنے میں غلطی تھی۔ لیکن چلو ہم سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہوتی ہے، اور کل بنی آدم خطاؤن، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی کسی مصلحت کو سوچنے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ غلطی حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ حرمت کے درجے میں ہے یا نہیں ہے۔ اکثر ہم دیکھیں گے نہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ ایسا کیا تو حرام کیا، ایسا کر لیتے، ہماری توقع تو یہ تھی کہ وہ ایسا کرتے، توقع تھی نا ہماری، پہلی بات۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی، ہماری طرف سے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جس سے ہمارے کسی عمل یا قول سے ان کو تکلیف پہنچی، ان کا دل دکھا، تو وہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دیکھو اگر ان کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا، ان کا دل دکھا ہمارے کسی کہنے کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب، یعنی کہ ان کی بلا وجہ غلطی ہو گئی، تب بھی غلطی ہوئی ہو، حدیث نے یہ سکھایا نا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ان سے بھی بہت اونچا مقام رکھتے ہیں ہر اعتبار سے، لیکن پھر بھی جب ان کو تنبیہ کی گئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ سکھایا کہ دیکھو کسی بھی نیک ہو، کوئی کمزور ہو، اس کو اس کا دل نہ دکھاؤ، اس کا جب دل دکھے گا تو تمہیں اس کا وبال، تم پر اس کا وبال پڑ سکتا ہے، اللہ کا غضب تم پر آ سکتا ہے۔ اس لیے اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کسی کو ہم مانیں یا نہ مانیں،
ہمارا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بزرگ سے عقیدت رکھنا، ان سے استفادہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک سے انسان تعلق کر کے ان سے استفادہ کر لے، ہر ایک سے استفادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ انسان ان کی مخالفت کرے، ان کی برائی کرے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کے بارے میں باتیں کرے۔ یہ انسان کے لیے وبال ہے، اور واقعتاً اس کا وبال آتا ہے، دنیا میں بھی آتا ہے، آخرت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے، اگر دیکھا جائے تو مستقلاً ایک ہی حدیث ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں قائم فرمائی۔ اس لیے کہ حدیثیں بہت تھیں، تو بس مثال کے طور پر ایک دو آیتیں اور آگے دو حدیثوں کا پیچھے گزر چکی ان کا حوالہ دیا۔ اب ایک اور حدیث آگے آ رہی، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم رواہ مسلم۔ ایک ایسی روایت پیش کی کہ جس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا اس میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ذمہ داری حفاظت، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ ہے، باڈی گارڈ بھی بڑا طاقتور، اس کے پاس اس کو اختیارات بھی ہیں کہ کوئی کچھ بھی کرے فوراً شوٹ کر دو۔ بڑوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی کچھ کرے فوراً اس کو ختم کر دو، اجازت ہے ان کو، قانوناً اجازت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، اسباب ہیں، سب کچھ ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اب کوئی جاتا ہے اور اس شخص کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہوگا؟ جان خطرے میں، جان خطرے میں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، ظاہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کوئی انسان، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری حفاظت میں ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ۔ اب اس نماز پڑھنے والے، یہ تو بات کیا چل رہی تھی، عنوان کیا تھا؟ صالحین۔ یہ بھی صالحین میں اب نیک کام کرنے والا شخص ہو گیا نا۔ تو جس نے فجر پڑھ لی، اب جو جس درجے کی فجر پڑھے گا، کامل درجے کی پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، جس درجے کی فجر، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب جب حفاظت میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو اب تم اس کو تکلیف اگر پہنچاؤ گے تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیے ہوئے شخص کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو۔ وہ شخص جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے، تم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اس کو تکلیف پہنچانے سے وہ کچھ کرے یا نہ کرے، جیسے باڈی گارڈ تو کرے گا ہی، وہ شخص کچھ کرے یا نہ کرے، یہاں پر بھی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ۔ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری والی کسی چیز کا مطالبہ کرے، تم نے اس کو کیوں تکلیف پہنچائی، وہ تمہاری ذمہ داری میں تھا، تم نے اس کو گالی دی، آؤ فوراً سزا ملے یا بعد میں ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے دفاع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو دیکھو جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لڑنا ہے جس سے لڑو تمہاری ظاہری طاقت پر، لیکن اللہ کے مقابلے پہ نہ ہو۔ فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس کو تکلیف پہنچانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آنا ہے۔ اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی حفاظت والے کسی شخص کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، جب اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیں گے۔ اچھا تم نے یہ کیا تھا، تم نے فلانے کو یہ کہا تھا نا، وہ تو میری حفاظت میں تھا، تو ادھر کو پکڑ لیں گے، اور پکڑ کے پھر کیا ہوگا، ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم، چہرے کے بل دوزخ میں گرا دیں گے۔ بہرحال جب فجر کی نماز پڑھنے والے کا یہ حال ہے تو نیک لوگوں کا اور صلحاء کا کیا معاملہ ہوگا۔ بہرحال ہمیں جو بنیادی سبق
اس باب میں ہے وہ تو آ گیا۔ اس کی اگر ہم مثالیں تلاش کریں تو بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک غلطی ہو گئی، یعنی کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی ہوئی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تو ظاہر ہے وہ شخصیت ہی ایسے ہیں کہ اگر کبھی کچھ ہو بھی گیا فوراً معافی مانگنا تو ان کے یہاں کوئی بڑی چیز تھی ہی نہیں۔ مان کر مانگنا، یہ نہیں کہ اچھا نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگوں کا نفاق والی معافی، صاف صاف احساس ہوتا تھا۔ معافی مانگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ناراض تھے کہ نہیں، معاف نہیں کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے مکان تک گئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ناراض تھے، اپنے مکان میں گئے، دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو احکام بعد میں آئے، اور ہمیں یہی حکم ہے کہ جب کوئی دوسرے سے معافی مانگے تو معاف کرنا ضروری ہے۔ معافی مانگے، معافی مانگ رہے ہیں، اب معاف کرنا ضروری ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یعنی یہ نہیں کہ اچھا نہیں میں معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ جب وہ معافی مانگ رہا ہے، دل سے معافی مانگ رہا ہے، جو اس کے ذمے ہے وہ ادا بھی کر دیا، اس کی تلافی کر لی، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہم اللہ کے مقابلے میں کتنے جرم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، ہمارا جرم کتنا بڑا، اور کسی نے ہمارے ساتھ اگر کوئی غلطی کر لی تو وہ تو بہت چھوٹا ہے، ہمارے برابر کے انسان ہی ہیں نا جو بھی ہیں جنہوں نے تکلیف پہنچایا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ایسے عمل کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ایذا کا باعث ہو سکتے ہیں اگر اللہ کو تکلیف پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا بھی نہیں سکتے، ہماری کیا استطاعت، لیکن ہم ایسے برے برے اعمال کریں اور اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہم اللہ کی مخلوق کو معاف نہ کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ بہرحال یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ بس ان حضرات کا کیا تھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہوا کہ نہیں میں نے تو غلط کیا۔ جس کا دل ہوتا ہے فوراً نہیں تو کچھ دیر میں تو بات فوراً سمجھ میں آ جائے گی، فوراً یہ احساس ہوا کہ اچھا نہیں میں نے غلط کیا، یعنی کہ ایک دو دن کے بعد فوراً احساس میں نے غلط کیا۔ وہاں سے وہ چلے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں، وہ کہاں ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، اسی دوران عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یعنی وہی جیسے میں نے بتایا نا، حضرات کی شان ہی ایسی تھی، اور وہاں پر کسی کو یہ شکایت نہیں ہوتی تھی کہ میری شکایت کیوں کر دی، نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چھپانا، مجھے تنبیہ کریں گے میں مان لوں گا، تمہیں تنبیہ کریں گے تم مان لینا۔ وہاں تو ایسی بات تھی نہیں کہ نہیں کیوں بتایا، کیوں شکایت کی، تمہیں شکایت کا شوق ہے، نہیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز چھپانا ہی نہیں۔ خیر اس پر کیا بات کریں، اب تو لوگ اصلاحی تعلق کہیں رکھتے ہیں اور وہاں بھی ہر چیز چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، برائیاں نہ آ جائیں اچھائیاں، جب اچھی اپنی تعریف ہے تعریف ہے تعریف ہے تعریف ہے، اور اپنی برائی کبھی بھی ذکر نہیں کریں گے، یہاں جہاں کوئی تھوڑا سا برائی کے پہلو نکلتا ہے نہیں اس کو چھپا دو، اس کو نہ بتاؤ۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے کہ وہ تم سے معافی مانگ رہے تھے اور تم نے ان کو معاف نہیں کیا، وہ تمہارے پیچھے آ رہے تھے، تم سے معافی مانگ رہے تھے، تم نے اس کو معاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انتم تارکو لصاحبی، هل انتم تارکو لصاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کو معاف نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے؟ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، کیا میری خاطر تم میرے اس ساتھی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے، اس کو بھی معاف نہیں کر سکتے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ غلطی میری تھی۔ ہاں غلطی جس کی بھی ہو،
پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات معافی تو مانگ رہے تھے نا، معافی مانگنے کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بہرحال مفہوم حدیث کا جو میں نے بتایا واقعہ، اس کے بعد سے تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ ہی خیال رکھا کرتے تھے، اور وہ تھے بھی ایسے کہ ان کا خیال رکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی شخصیت ہی ایسی بنائی تھی۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس طرح کے اعمال سے جو اللہ کے غضب کا باعث ہیں، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور نیک بندوں کی ناراضگی اور تکلیف کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔